میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔ وہ لوگ جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، جو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، جن کا ڈائلسس بھی ہو رہا ہے، ان کو اکثر خون کی کمی ہوتی ہے، اور ان کے لیے ایک اچھی خبر لے کے آیا ہوں۔ اور وہ خون کی کمی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نارمل انسانوں میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے ایریتھروپوئٹن۔ یہ ہمارے گردے بناتے ہیں ایریتھروپوئٹن، اور گردے ہمارے کافی مقدار میں یہ بناتے ہیں۔ اور یہ کرتا کیا ہے ایریتھروپوئٹن؟ ہماری جو بون میرو ہے، جو بون کے اندر، جو ہڈیوں کے اندر گدا ہے جہاں پہ خون بنتا ہے، خون کے سیلز بنتے ہیں، اس کے لیے ایک قسم کی یہ ایریتھروپوئٹن کھاد کا کام دیتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں خون بہت کم بنتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ایریتھروپوئٹن ہے جو کہ نارمل انسانوں میں ہوتی ہے، تو خون کی مقدار خاصی بنتی ہے، جتنی ہماری باڈی کو ضرورت ہے وہ بن جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں چونکہ ایریتھروپوئٹن بہت کم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو خون کی کمی بہت ہوتی ہے۔ اگرچہ ان میں خون کی کمی کی اور کچھ وجوہات بھی ہیں، مثلا ایسے پیشنٹ کی اکثر بھوک کم ہوتی ہے، وہ کھانا کم کھاتے ہیں، گوشت ووشت بھی ان کو منع کیا ہوتا ہے، جو آئرن کھاتے ہیں وہ معدے میں سے پوری طرح سے جذب نہیں ہوتا، پھر ڈائلسس کے دوران تھوڑا سا خون ضائع بھی ہوتا ہے، تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں، تو ان کو خون کی کمی رہتی ہے۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے ایریتھروپوئٹن کی کمی۔ آج سے پہلے جو ایریتھروپوئٹن ہم دیتے ہیں وہ صرف اور صرف انجیکشن کی فارم میں ہے۔ پاکستان میں وہ ملتا ہے، کافی مشکل سے ملتا ہے، اور کافی مہنگا بھی ہے۔ تو اس کی مختلف ڈوزیج ہوتی ہے، 2000 یونٹ بھی ہو سکتا ہے، 4000 بھی، 6000 بھی، 10,000 یونٹس بھی، ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، جیسے آپ کے جو نیفرولوجسٹ ہیں یا آپ کے جو فزیشین گائیڈ کرتے ہیں ویسے ہم لگاتے ہیں، تاکہ آپ کی خون کی مقدار ایک خاص لیول کے اندر رکھی جائے، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ تو یہ ٹیکوں سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں۔ اب اس میں خوشخبری یہ آئی ہے، نئی جو ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ یہی دوائی، تھوڑی سی ملتی جلتی دوائی جو یہی کام کرتی ہے، وہ گولی کی صورت میں آ گئی ہے۔ اس کا نام ہے ڈیپروڈوسٹیٹ۔ ڈیپروڈوسٹیٹ ایک گولی کا نام ہے۔ اس کا جو ٹریڈ نیم ہے، جس نام سے پاکستان میں ملتی ہے، وہ میں آف کورس نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میرا کام کسی کمپنی کو یا کسی دوائی کو پروموٹ کرنا نہیں، میرا کام صرف ایک میڈیکل انفارمیشن آپ تک پہنچانا ہے۔ تو وہ دوائی مل جاتی ہے، آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کریں گے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت۔ وہ جتنی بھی ڈوز آپ کو دی جائے گی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خون کی مقدار کتنی، اس کے مطابق آپ کے فزیشین آپ کو ڈوز دیں گے۔ یہ ڈیلی کھائی جاتی ہے، باقی ادویات کی طرح اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، وہ آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے۔ اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دوائی کا کچھ دوائیوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹر ایکشن ہے۔ وہ انٹر ایکشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ساتھ کلیش ہے۔ کچھ ادویات ہیں جو اس کے اثر کو زائل کر سکتی ہیں، کچھ ادویات ہیں جو اس کے اثر کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ اگر آپ پہلے سے کچھ ادویات لے رہے ہیں تو ان میں کیا رد و بدل کرنی ہے، تو آپ یہ دوائی کھا سکیں گے۔ اور انجیکشن تو آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ لگتا ہے، اور لیکن یہ گولی آپ کو ڈیلی کھانی پڑے گی۔ اس کے ساتھ آپ کا جو خون کی مقدار ہے اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہ بہت زیادہ مقدار میں کھا لیں گے تو ممکن ہے کہ جتنی آپ کے اندر خون کی مقدار چاہیے اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اس کی صورت میں خون جو آپ کا وہ گاڑھا ہو جائے گا، تو ایسے میں کلوٹ بننے کا خطرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کلوٹ جو خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اس سے بہت بڑی مصیبتیں، اس سے ہارٹ اٹیک بھی، فالج بھی، بلائنڈنس بھی، گینگرین بھی، کئی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ریکمینڈڈ ڈوز سے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بہت اچھی دوائی ضرور ہے، لیکن ہر دوائی کی طرح اس میں بھی تھوڑی سی لمیٹیشن ہے۔ اپنے نیفرولوجسٹ، جو آپ کے گردے کے ڈاکٹر جو آپ کی ڈائلسس کرتے ہیں، یا آپ کے فزیشین جو آپ کو اوور آل آپ کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کے مشورے کے ساتھ آپ یہ دوائی کھائیں، اور اپنے خون کے لیول کو مانیٹر کرتے جائیں۔ جیسا وہ آپ کو بتائیں گے، مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک دفعہ آپ کا ایچ بی لیول ٹیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں وہ پہنچ گیا تو پھر آپ کی دوائی بند ہو جائے گی۔
تو دوائی ڈیلی کھائی جاتی ہے. اگر کہ دوائی مس ہو جائے تو پھر میرے خیال میں اگر تو اگلی دوائی کا ٹائم آ گیا پھر بے شک مس ہی کر دیا. ادروائز اگر صبح آپ کھاتے ہیں, صبح یاد نہیں ہے تو دوپہر کو یا شام کو بھی کھا سکتے ہیں, دن میں صرف ایک مرتبہ. بہتر ہے یہ دوائی باقی دوائیوں کے ساتھ نہ کھائیں, علیحدہ سے کھائیں تاکہ یہ اپنا پورا اثر کر سکے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن یوزفل لگی ہوگی. میری دعا ہے کہ آپ کو گردوں کا مسئلہ نہ ہو, لیکن اگر آپ کے کسی جاننے والوں کو گردے فیل ہو چکے ہیں, ڈائلسس جن کا ہو رہا ہے, خون کی کمی ہے, اس تک یہ انفارمیشن پہنچائیں تاکہ اس کا فائدہ ہو. اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان, میڈ اسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے.